مال روڈ کے اوپر اگر کوئی نشانی ہے جو پاکستانی قوم کے عزم کی نشانی ہے، ہمت کی نشانی ہے اس پورے مال روڈ کے اوپر، تو وہ وابڈا کی سربلند بلڈنگ، میری کہانی وابڈا کی سربلند بلڈنگ سے متعلق ہے۔ وہ وابڈا جو 1958 میں قائم کیا گیا، وہ وابڈا جس نے پاکستان کے شہروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں بجلی پہنچائی، جس نے پاکستان کی صنعتوں کو بجلی دی، جس نے ڈیم بنائے، پانی فراہم کیا، پاکستان کے کھیتوں کو سرسبز و شاداب کیا۔ 1986 تک یہ وابڈا پورے پاکستان کو سستی بجلی دیتا تھا، پانی دیتا تھا، صنعتیں چلتی تھیں۔ اور یہ وابڈا سارا کام کیسے کرتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ پاکستان کی حکومت اس کو ایک رقم دیتی تھی سالانہ بجٹ کی صورت میں، اور یہ وابڈا پاکستان کی حکومت سے لینے والے بجٹ کو سال کے بعد نفع کے ساتھ واپس کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ واپس کرتا تھا۔ آپ کو بجلی ملتی تھی، آپ کے گھر 600-700 روپے کا بل آتا تھا۔ یہ کماؤ پوت تھا۔ ورلڈ بینک کہتا تھا اپنی رپورٹ میں کہ وابڈا پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری ایشیا کی بہترین مثال ہے۔ سستی بجلی، کماؤ پوت، اپنے اخراجات خود پیدا کرنا اور لوگوں کی فلاح و بہبود، یہ وابڈا کی کہانی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس وابڈا پر کرپٹ حکمرانوں کی نظریں لگ گئیں، للچائی ہوئی نظریں۔ وابڈا کے اختیارات چھین کر وزارت پانی اور بجلی کے پاور ڈویژن میں منتقل کر دیے گئے۔ بے نظیر موجود تھی، انہوں نے یہ کام کیا، پہلی پالیسی دی، وابڈا کے اختیارات پاور ڈویژن میں منتقل کرتے ہوئے آئی پی پیز کو لے کر آئے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف نے پورے ملک میں ہنگامہ کیا اور یہ کہا کہ رینٹل پاور آئی پی پیز نامنظور۔ نواز شریف نے کہا زرداری 10% ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر کیا ہوا؟ بے نظیر کی حکومت چلی گئی، نواز شریف کا دوسرا دور حکومت آیا۔ لوگ سمجھتے تھے آئی پی پی سے جان چھڑے گی، لیکن نواز شریف نے کیا کیا؟ 1993 میں وابڈا کے مزید بالوں پر کاٹ دیے، مزید آئی پی پیز کو شامل کر دیا، این ٹی ڈی سی بنی، ڈسکوز بنی، نیپرا بنی، پرائیویٹ کمپنیاں۔ یہ پرائیویٹ کمپنیاں کیوں بنتی تھیں؟ آج کل اب تک بنتی ہیں۔ میٹ کمپنی، ویسٹیج کمپنی اس لیے بنتی ہیں کہ وابڈا کا چیئرمین 2-2.5 لاکھ روپے لیتا تھا، نیچے سے آتا تھا، اپنی من مرضی کرتا تھا، حکمرانوں کی بات نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کھڈے لائن لگانا ہے تو لگا دو۔ یہ جب این ٹی ڈی سی بنی، ڈی سی اوز بنی اور نیپرا بنی، لاکھوں روپے کی تنخواہیں مراد، صدر پاکستان سے بھی زیادہ ان کو تمام سہولتیں دی گئیں۔ اس لیے دی گئیں کہ ہمیں اپنے کام آسانی کے ساتھ یہ کروائیں۔ کک بیکس، نئے نئے معاہدے، حکومتیں بنتی رہیں، بگڑتی رہیں، چلتی رہیں، لیکن یہ پاور ڈویژن میں بجلی کا کام سونے کا انڈا دینے والی ایک مرغی بن گئی۔ جنرل مشرف صاحب آئے، چیف آف آرمی سٹاف بھی وہ تھے، چیف ایگزیکٹو بھی وہ تھے۔ 4 سال تک انہوں نے وزارت پانی اور بجلی بھی اپنے پاس رکھی، چونکہ پاور ڈویژن وہاں پر موجود تھا۔ آئی پی پی سے پیسے لینے تھے، کک بیکس لینے تھے، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ نوازنا تھا۔ عمران خان صاحب بھی آ کے چلے گئے۔ 11 پالیسیاں آئیں، چاہے وہ بے نظیر نے دی،
نواز شریف نے دی, مشرف نے دی, اور عمران خان نے بھی ان پالیسیوں پر پہرا دیا. یہ پالیسیاں کیا تھیں؟ ان کے 3 اہم نکات تھے ان 11 پالیسیوں میں کہ رینٹل پاور اور آئی پی پی سے ڈالروں میں پیمنٹ ہوگی, ہائی چارج ان کو دیا جائے گا, اور سب سے بڑا ظلم کیپیسٹی چارج کہ ہم نے بجلی نہیں لی تو تب بھی ان کو پیسے دیں گے. سیف اللہ ابڑو صاحب سینٹ کے توانائی کمیٹی کے صدر, انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ کیپیسٹی چارجز کہ جو ہم نے بجلی نہیں خریدی اس کے بھی پیسے جو آئی پی پیز کو دیے گئے ہیں 8,500 ارب, 2 ارب نہیں, 100 ارب نہیں, 1,000 ارب نہیں, 8,500 ارب آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی بنیاد کے اوپر پچھلے 20 سالوں میں دے دیا. لعنت ہے ان لوگوں پر. پنڈی والوں, اسی مال روڈ کے اوپر ایک جنا ہاؤس ہے جس کی توہین پر تم بہت کچھ کر رہے ہو, غداری کے مقدمات بناتے ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں, قائد اعظم کا جو یادگار پاکستان ہے اس کے خزانے کے ساتھ جو اتنی لوٹ مار ہو گئی اس کا حساب کون لے گا؟ ہمیں ڈراتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں, ہم تبدیل نہیں کر سکتے. چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جاؤ, وہ بتائے گا کہ انٹرنیشنل لا موجود ہے آربیٹریشن کا. جب کوئی فریق کک بیکس لے اور کوئی فریق زیادہ پیسے حاصل کر لے, دوسروں کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرے, تو وہ معاہدے ختم ہو سکتے ہیں. اور ابڑو صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاہدے ہوئے تو فوراً غیر ملکی لوگ تھے, جب انکم شروع ہوئی تو سارے 95% اب پاکستانی ہیں. ان 95% پاکستانیوں کو پکڑو اور انہیں جیلوں میں ڈال دو. میں کہتا ہوں یہ اگلے دن سارے پیسے آپ کو واپس کریں گے. فرانزک آڈٹ کرواؤ. نواز شریف صاحب, آپ 2018 میں دوبارہ آئے, جو آئی پی پیز کے ساتھ ظلم کیا, LNG قطر کے ساتھ معاہدہ کیا. معاہدہ کرتے ہوئے یہ بعد میں خیال آیا کہ وہ جب LNG آئے گی تو کراچی میں ٹرمینل بھی بنے گا. کراچی کے ایک پارٹی کے ساتھ ٹرمینل بنانے کا معاہدہ ہوا. اخبارات میں خبریں آئیں, یہ کہا گیا 3 ارب کے ساتھ یہ ٹرمینل بنے گا. ایک ہفتے بعد کہا گیا نہیں, 3 ارب نہیں, 13 ارب کے ساتھ یہ ٹرمینل بنے گا. 2 دن کے بعد خبریں آئیں کہ 13 ارب نہیں, 130 ملین ڈالر کے ساتھ فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور یہ ٹرمینل بنے گا. 130 ملین ڈالر مان لیا, تم نے ٹھیکے دے دیے, لیکن اس میں کیا کیا؟ اس میں یہ کہا ٹرمینل استعمال کریں یا نہ کریں, ہم اس کمپنی کو 3,25,000 ڈالر, 3,25,000 ڈالر روزانہ دیں گے. روزانہ دے رہے ہیں, 15 سال تک دیں گے. مراد یہ ہے کہ 1.5 ارب ڈالر وہ کمپنی فائدہ اٹھا گئی. 1.5 ارب ڈالر. آپ 1 ارب ڈالر کے لیے پیچھے پھرتے ہیں IMF کے, ورلڈ بینک میں, اور آپ اپنی جیبوں سے لٹا رہے ہیں. اور شہباز شریف کو پتہ لگا, اس نے کہا کہ روزانہ 3.25 لاکھ ڈالر دے رہے ہیں. اس نے ایک اور کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا, اور اس ٹھیکے کے بدولت 2,24,000 ڈالر روزانہ اب ہم انہیں دے رہے. ٹرمینل استعمال کریں یا نہ کریں, کیپیسٹی چارجز کی بنیاد کے اوپر گویا 5 لاکھ ڈالر روزانہ پاکستان کی حکومت ان 2 کمپنیوں کو دے رہی ہے. چونا لگانا کتنا آسان ہے, اور یہ سمجھانا کہ اس قوم کو چونا لگایا جا رہا ہے کتنا